موت کو یاد کرنا چاہیے. اور موت کو یاد کر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی لذتوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے، گناہوں سے انسان کو کنارہ کش کر دیتی ہے. تو کافر کی موت اتنی خطرناک اور دردناک ہے کہ کافر جب مرتا ہے، بلکہ بے نمازی جب مرتا ہے تو وہ کتنا بھی کھا لے بھوکا مرتا ہے، کتنا بھی پی لے پیاسا مرتا ہے، یہ اس کی موت ہے. لیکن جب مومن کو موت آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے، موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا. مومن کی موت کے وقت موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا، وہ موت کے فرشتے کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں، اور ان میں سے خاص جو 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے. گاؤں والے شہر والے کیسا ہی کفن پنا دیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے، جو حضور کا سچا عاشق، نیک انسان، باعمل آدمی، جس نے اپنی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں. اور اس وقت یہ خاص بات ہے، جب مومن کی موت کا وقت قریب ہو تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنا چاہیے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب کوئی مرنے والا ہو، دنیا سے جانے والا ہو، تو وہاں سے تصویریں ہٹا دینی چاہیے، شور و گل وہاں نہیں کرنا چاہیے، بچہ رونے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ٹھنڈا پانی اس کو پلانا چاہیے، اور وہاں خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر یہ رحم فرمایا ہے، یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. لیکن موت ہے بڑی مشکل، بہت مشکل ہے. نیک لوگوں کو بھی موت بہت مشکل سے آتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم کے مزار پر گئے، اور جب مریم کے مزار پر گئے تو وہاں جانے کے بعد کہتے، امی اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں زندہ کر کے تم سے بات کر، تم سے ملاقات کر. حضرت مریم نے کہا کہ زندگی کون نہیں چاہتا، لیکن میرے بیٹے عیسیٰ مجھے موت کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے نا، اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، کیونکہ جب میں زندہ ہوں گی تو مجھے پھر موت آئے گی، موت تو پھر آنی ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں سے لوگ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اٹھیں گے، لیکن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ اٹھایا جاتا، اور وہ ڈریں گے کہ اب اس زندگی کے بعد پھر موت نہ آئے. کیونکہ جب 500 سال 1000 سال کے بعد بھی لوگ اٹھیں گے تو موت کے وقت جو ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس تکلیف کو محسوس کریں. تو اب اللہ کے کرم کی بات ہے، تکلیف تو وہ سب پر ڈالتا ہے، کوئی محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے. بہت اس منزل سے اس وادی سے میں گزرنا، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو تکلیف ہو لیکن ایمان پر خاتمہ، یہ بہت اہم چیز ہے. ہم ساری زندگی عبادتیں کریں، سجود کریں، رکوع کریں، لیکن ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے. اور اللہ کے معاملات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ایسوں کو کفر پر موت دی ہے تو کبھی طبیعت کہتی ہے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، نہ پیدا ہوتے اور نہ اس منزلوں سے گزرنا پڑتا. میں حیران تھا، ایک دن ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھ رہا تھا
تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، دعا میں کہتی ہے، روزانہ کا معمول ہے کہ کاش عائشہ پیدا نہ ہوئی ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. یعنی سوچے وہ عائشہ جو حضور کی مقدس بیوی اور محبوبہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ازواج جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں. وہ کہتی ہے کہ میں بچپنے میں مر جاتی بھولی بسری. سوچے ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر رہی. میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے آج، لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسا ولی بس اسی پہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ. بلکہ میں نے شاید کبھی واقعہ بیان کیا، میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، صرف آج اشارے دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث نے، اپنے وقت کے محدث اعظم نے، بہت بڑے محدث، عظیم محدث نے ایک عیسائی کو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ چل ہٹ، تجھ سے بہتر میں ہوں. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان چھین لیا تھا. امام سفیان ثوری جوانی میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. امام سفیان ثوری بہت بڑے صوفی ہیں، فقیہ ہیں، محدث عالم ہیں. ان کی جوانی میں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو یہ لکڑی لے کے چلتے تھے جوانی میں. ان کے شاگردوں نے بہت مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کا راز کیا ہے. کسی کو نہیں بتاتے تھے. ایک شاگرد نے بہت قربت حاصل کر لی اور ایک دن کا حضرت ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ کسی کا عیب ظاہر ہو، ہم صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم عبرت اس سے لیں گے. تو فرمایا کہ ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. جب ان کی موت آئی تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 50 سال تک حدیث پڑھائی لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. پوری دنیا لوگ مفتی کہتی رہی، محدث کہتی رہی، خطیب کہتی رہی، علامہ کہتی رہی، دنیا کیا کیا ٹائٹل دیتی رہی تھی، لیکن 50 سال حدیث پڑھانے والا محدث کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی نہیں ہے، اطمینان نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ کفر پہ ہوگا. تو کہتے جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اتنا متقی پرہیزگار جس کے تقوی پرہیزگاری پر ہم متاثر رہے، جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے تو اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا طاری ہوا کہ میری کمر کی ہڈی اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئی. اور وہ جو کٹ ہوتی نا کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز، تو کہا کہ اس درسگاہ میں میرے جتنے دوست و احباب تھے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سب نے سنی. ایک شخص غسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا، جب وہ مرا تو کافر ہو کے مرا، جبکہ وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا عالم تھا. میں سوچتا ہوں علماء محدثین کے یہ احوال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازیں کہاں، ہمارے روزے کہاں، اور ہم کہاں؟ یہ اسے ایمان پہ خاتمہ کہتے ہیں. پھر ایک صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا دل دکھاتا تھا. ایک صاحب کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا. امام قاضی ایاز نے لکھا کہ وہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. بہت کٹھن ہے وفا کی راہ. حضرت امیر خسرو نے کہا نا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی. میں تو آج آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری طاقت لگا دو اس فکر پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. ایمان پہ خاتمہ ہو جائے بس ہمیں قیامت کا کوئی کھٹکا نہیں انشاءاللہ. کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ذرہ برابر بھی ایمان لائے گا میں اس کو بخشوں گا. فرمایا جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لایا نا میری بارگاہ میں اس کو بخشوں گا. بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو، بری موت وہ نہیں ہے جو جل کے مر کے ہو، بری موت وہ نہیں ہے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، بری موت وہ بھی نہیں ہے کہ جس میں لاشا سڑ جائے.
बुरी मौत वो है जो कुफ्र पर है। बुरी मौत वो है, लोग बुरी मौत एक्सीडेंट की मौत को समझते हैं, जबकि बुरी मौत कुफ्र की मौत है। अल्लाह रहम व करम फरमाए, अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में जितने वलियों से मुलाकात की और मुझे ये यकीन हुआ कि ये अल्लाह का वली है, तो मैंने सोचा कि अब वली से मिला हो तो दुआ क्या कराऊं। तो कहा बस मैं एक ही दुआ कराता था कि दुआ करे मेरा खात्मा ईमान पर। यानी ईमान पे खात्मा कितनी कीमती शय का नाम, कितनी कीमती चीज का नाम। आप बार बार सुन चुके होंगे, आपको पता होगा, अगर अल्लाह खुफिया तदबीर फरमाए तो नबी का बेटा भी काफिर होकर मरता है। केनान की शक्ल में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो काफिर होकर की मर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर होकर मरी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर होकर मरी। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। हाँ, अब ईमान पर खात्मे की कुछ अलामतें हैं, वो भी सुन ले, क्योंकि तस्वीर का एक रुख सुनकर के आप मायूस ना हो जाएं। जो हमेशा बावजू रहे इंशाअल्लाह उसका ईमान पे खात्मा, बावजू दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। जो वुजू में हमेशा मिसवाक करे वो कलमा का पढ़ते पढ़ते जाएगा। और एक मजबूत नुस्खा बता दूं, नमाज की पाबंदी करे, ईमान पे खात्मा होगा इंशाअल्लाह। गुस्ल जनाबत जल्दी करे, ईमान पे खात्मा होगा। किसी का दिल ना दुखा, ईमान पे खात्मा होगा। अपने आप को कायनात में सबसे छोटा समझे, ईमान पे खात्मा होगा। कसरत से तिलावत कुरान करे, ईमान पे खात्मा होगा। लेकिन ये सबसे मजबूत जड़ बता दूं, हुजूर ने गारंटी दी है। सरकार फरमाते हैं, जिसने मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, मम्मा हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। सिर्फ ईमान पे खात्मा नहीं होगा बल्कि अल्लाह उसे शहादत की मौत अता। तो जिस वक्त मोमिन को मौत आती है तो फरिश्ते साथ होते हैं और रूह निकलती है। फरमाया अगर किसी की रूह निकलते वक्त उसकी पेशानी पे पसीना आ जाए या आंखों में आंसू आ जाए और हल्की सी आंखें खुली रहे, हल्की सी, ये जन्नती होने की अलामत। माथे पे पसीना, आंखों में आंसू और हल्की सी आंखों का खुला रहना। इसलिए कि हल्की सी आंखें खुली इसलिए रहती है कि इंसान अपनी रूह को जाते हुए देखता है। फिर फरमाया गया कि जैसे रूह निकलती है तो जो फरिश्ते साथ आए हुए होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसकी रूह को उस जन्नती कफन में लपेटते हैं और आसमानों की तरफ उसको बशक्ले दुल्हन लेकर के जाते। फरिश्ते उसको बशक्ले दुल्हन लेकर के जाते। एक और खास बात कि वो जो ले जाते हैं ना, तो औलिया अल्लाह उसको देखते भी है। आम लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह के वलियों को नजर आता।